بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 55 ہے، جماعت دہم اردو قواعد و انشاء کی تفہیم عبارات ہم پڑھ رہے تھے، جن میں سے ہم نے 7 نمبر تک تفہیم عبارات پڑھ لی تھی، اور آج عبارت نمبر 8 اور 9 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور عبارت نمبر 8، اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم کر دیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ افریقہ کا رہنے والا ہے یا عرب کا، وہ چین کا باشندہ ہے یا ماں چین کا، چین کے علاوہ کا، پاکستان میں پیدا ہوا ہے یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورے رنگ کا، بلکہ جس کسی نے اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا، وہ ایک رشتے میں بندھ گیا جس سے اچھا اور پیارا رشتہ اور کوئی نہیں۔ تو بھی بچوں، پیراگراف آپ سمجھ گئے کہ لفظ قوم کے بارے میں، اور اس سے پہلے آپ نے نظریہ پاکستان میں یہ پڑھا تھا کہ ایک مغربی قوم تشکیل قوم کا طریقہ ہے اور ایک اسلامی ہے۔ تو اسی اسلامی جو تشکیل کا طریقہ ہے اس کو انہوں نے بیان کیا کہ مغرب والے تو کہتے ہیں کہ کالے ایک قوم ہیں، گورے ایک قوم ہیں، افریقہ کے رہنے والے ایک ہے، چین کے رہنے والے ایک ہے، پاکستانی ایک ہے، تو ترک اور تاجک یہ ایک قوم ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے ایسا نہیں، بلکہ کوئی کہیں کا رہنے والا ہو، کسی زبان سے اس کا تعلق ہو، کالا ہو یا گورا ہو، وہ اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار اور تصدیق کر لی تو وہ ایک قوم میں شامل ہے، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہ رہا ہو۔ اب اس کے سوالات، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہ پیپر میں آتا ہے تو اس وقت آپ کے سوالات ہوتے ہیں 5۔ اگر تو کسی عبارت کے 5 سوال ہیں یا 5 سے زیادہ ہیں تو پھر تو اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر 5 سے کم ہوں تو پھر ایک آدھ سوال مزید بھی اس میں کر لیا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ سوال یا اس جیسا کوئی اور آ جائے تو آپ جواب دے سکیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی؟ اسلام نے لفظ قوم کے معنی بدل کر رکھ دیے۔ اسلام سے پہلے کے تمام قومی سلسلے، تمام قومی رشتے نسل یا علاقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اسلام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت ایک نیا روحانی رشتہ قائم کیا، بلکہ خدائی رشتہ قائم کیا۔ اچھا، تو بھی بچوں اس کا جواب ذرا تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو ہم نے خود بنا کے رکھنا ہے، بنا کے پھر لکھنا ہے۔ تو اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی؟ آپ کہو گے کہ اسلام نے لفظ قوم کو اتنی وسعت دی کہ وہ تمام علاقائی اور گروہی بندنوں سے نکال کر ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت میں کر دیا۔ اسلام نے لفظ قوم کو کتنی وسعت دی؟ اسلام نے لفظ قوم کو اتنی وسعت دی کہ علاقائی قید سے بھی آزاد کر دیا، اور تمام گروہی اور لسانی قیدوں سے بھی آزاد کر کے، چاہے کوئی دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو، جب وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار تصدیق کر لے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ تو بچوں، اس میں ہم نے جو یہ کہا کہ علاقائی اور گروہی اور لسانی قیدوں سے نکال دیا، تو یہ ساری باتیں اس میں آ گئی جو انہوں نے ذکر کیا کہ معنی بدل دیے، تمام قومی رشتے نسل علاقے سے تعلق رکھتے تھے، پھر کوئی ترک ہے یا تاجک وغیرہ وغیرہ۔ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ اسلام نے لفظ قوم کو اتنی وسعت دی کہ علاقائی گروہی اور لسانی حدود سے نکال کر صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تحت لا کھڑا کیا۔ اب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا
وہ جس بھی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ ایک مسلمان قوم میں شامل ہے، کالا ہے گورا مسلمان قوم میں شامل ہے، کسی جگہ کا بھی رہنے والا وہ مسلمان قوم میں شامل ہے۔ اور سوال نمبر 2 ہے کہ کیا اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز ہے؟ اس کا آسان سا جواب ہے نہیں، لیکن صرف نہیں لکھنا نہیں، اس لیے کہ صرف کی ورڈ سے جواب یہ 9th 10th میں اس کے نمبر نہیں دیے جاتے، بلکہ آپ پورا جواب یوں لکھو گے کہ نہیں، اسلام میں نسل اور علاقے کا امتیاز جائز نہیں ہے، کیا کو نکال دیں اور باقی سارا سوال جواب بھی ہے۔ اور سوال نمبر 3، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان کے درمیان امتیاز قائم ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، اسلام میں ترکی کے مسلمان، چین کے مسلمان اور پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری دنیا میں کسی جگہ کے مسلمانوں میں بھی کوئی امتیاز نہیں ہوگا۔ کیا گورے مسلمان کو کالے مسلمان پر کوئی فوقیت حاصل ہے؟ ہرگز نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، بلکہ فوقیت کا مدار تو تقویٰ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیے۔ لفظ قوم کا مفہوم، لفظ قوم کا مفہوم۔ عبارت نمبر 9 ہے، سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفعتاً شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں، اور دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کا سامان ہو رہا ہے۔ شاہ خاور لقب ہے بھائی بچو سورج کا، تو سورج آ رہا ہوتا ہے نا، تو یوں لگتا ہے جیسے سورج آ رہا ہے، شاہ خاور آ رہا ہے، اور یہ سارا اس کا سامان ہو رہا ہے، اس کے خیر مقدم کرنے کا، اس کو ویلکم کرنے کا، اس کو اہلا و سہلا مرحبا کہنے کا سامان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں بچوں اس کے سوال 4 ہے، اس میں 5واں سوال سمندر کے وقت سمندر کا نظارہ، تخت جہاز سے سمندر کیا نظر آتا ہے، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے۔ تو موضوع بھائی بچوں اس عبارت کا موضوع کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5 آپ کا، اس عبارت کا موضوع کیا ہوگا؟ تو اس کا موضوع ہوگا صبح کے وقت سمندر کا منظر، صبح کے وقت سمندر کا منظر۔ اچھا بچوں، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ اب دیکھو کیا لکھا ہے انہوں نے کہ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے۔ یہ اسی سوال کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے غالباً آگے دوسرا سوال بھی ہے، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے، تو آپ نے اس کا کیا جواب لکھنا ہے؟ سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کہو گے کہ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے، بس یہاں تک۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے، اور وہ دیکھو اسی سے آگے تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے سے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں صبح کے وقت سمندر، ایک ہے کہ صبح تختہ جہاز سے سمندر کا کیسا نظر آتا ہے، اور ایک ہے کہ صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 سوال تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے، بس یہاں تک۔ یہ 2 نمبر سوال کا جواب کہ جہاں تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک تعداد سلسلہ نظر آتا ہے، بس۔ پھر ہے سمندر کا منظر کیسا نظر آتا ہے، تو کہو گے کہ ہوا کے نرم نرم جو کو کاٹ دو گے،
ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں یہ سمندر کا منظر، اور دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ اس کو انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے لکھا بچوں دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کا سامان ہو رہا ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے، اتنا ہی جواب۔ دور افق کے قریب تو سنہری روپیلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ اور 5واں سوال، اس عبارت کا مناسب عنوان کیا ہے؟ تو آپ کہو گے صبح کے وقت سمندر کا نظارہ، صبح کے وقت سمندر کا نظارہ۔ تو بھائی بچوں اس طرح سے ہماری تفہیم عبارات 9 تک جو اس ہفتے کا سلیبس تھا وہ مکمل ہوئی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔